سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ مولا حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، اس کی بیعت نہیں کرتے، اس کے لیے آپ مدینۃ الرسول چھوڑ دیتے ہیں۔ مکے والوں کو پتا چلا کہ مولا حسین مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ المکرمہ تشریف لا رہے ہیں، تو مکے میں ایک خوشی کا سماں بند گیا، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت کی تھی تو مدینے میں سما تھا خوشیوں کا۔ اب وارث رسول، وارث پیمبر، اس وقت روئے زمین پر جو مولا حسین کا ظاہری دور ہے، مولا حسین سے افضل روئے زمین پر کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ تنہا نواس رسول تھے۔ جب وہ مکہ المکرمہ آنے والے تھے تو خوشیوں کا ایک سماں بن گیا۔ اہل مکہ نے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور اس کے بعد حرم کا مصلی یہ کہہ کر مولا حسین کو سونپ دیا، جس کی امانت ہے اب وہ سنبھال لے۔ مولا حسین نمازیں پڑھاتے۔ اتفاق کی بات یہ کہ جب مولا حسین مکہ المکرمہ پہنچے، لوگ حج کی تیاریوں کی شروعات کر رہے تھے، کیونکہ آج کی طرح ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ ذی القعدہ میں پہنچ رہے ہیں، ذی الحجہ میں پہنچ رہے ہیں۔ اس دور میں لوگ بہت پہلے سے حج کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے۔ وہاں ایک عجیب سا سماں بندھا ہوا ہے، مکے والے خوش ہیں، لیکن جب مولا حسین مکہ المکرمہ میں آئے تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں، حسین اب تمہیں مکہ المکرمہ میں ہی رہنا ہے، یہاں سے تم کہیں نہ جاؤ، انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے۔ مولا حسین نے بھی یہی فرمایا کہ میری طبیعت یہی ہے کہ اب میں مکہ المکرمہ میں ہی رہوں گا، نہ میں کسی کو اپنی بیعت کی طرف دعوت دوں گا اور نہ میں کوئی قدم اٹھاؤں گا، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور یزید پلید ان کی جگہ پر خود ساختہ بادشاہ بن بیٹھا ہے۔ یہ بات پچھلی نشستوں میں گزر چکی کہ یزید کتنا بدترین انسان تھا۔ بس یزید کے بدترین ہونے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے منبر پر جو ہے وہ بندر ناچ رہے ہیں، میں نے اپنے منبر پر بندروں کو ناچتے دیکھا، اور اس خواب کی تشریح جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے مراد بنو امیہ اور بنو ثقیف کے لڑکے ہیں جو میرے منبر کی بے حرمتی اور پامالی کریں گے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حالات ہیں۔ آقا کریم نے بتا دیا، حضور غیب دا نبی ہے، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں پیش فرمائی۔ آقا علیہ السلام کو نام یزید سے اتنی نفرت تھی اس لیے کہ کوئی یزید کا لاکھ خطبہ پڑھے، ابھی یزید پیدا بھی نہیں ہوا، نام یزید سے آقا کو کتنی نفرت تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے گدھے کا نام تک یزید رکھنا گوارا نہیں کیا۔ اٹھا کر کے دیکھیں آپ حدیث کی کتابیں، اٹھا کر کے دیکھیں آپ حدیث کی کتابیں کہ ایک گدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں پیش کیا گیا، وہ گدھا پیش کیا گیا آقا علیہ السلام کو، اور جب وہ گدھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آقا کریم سے اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب میرے سوا میری نسل میں کوئی نہیں بچا، اور روئے زمین پر پیغمبر اعظم آپ کے سوا اور کوئی نبی نہیں، اور میری اوپر کی پشتوں میں ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی پیٹھ پر نبیوں نے سواری کی ہے۔ آقا نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب بھی کسی سے پہلی ملاقات ہوتی تو اس کا نام پوچھتے۔ آقا کریم نے فرمایا او گدھے تیرا نام کیا ہے؟ تو اس گدھے نے کہا حضور میرا نام یزید ہے۔
اٹھا کر کے دیکھیں تفسیر علم نشرہ امام المتکلمین، علامہ رازی کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں، اسی طرح الخصائص الکبریٰ اٹھا کر کے دیکھیں، حجت البالغہ اٹھا کر کے دیکھیں۔ جب اس گدھے نے کہا یا رسول اللہ میرا نام یزید ہے، آقا نے فرمایا تیرا نام یزید نہیں ہے، تیرا نام یافور ہے۔ آقا نے اس کا نام یافور رکھ دیا۔ اب بتا، ابھی تو یزید پیدا بھی نہیں ہوا، غیب دان نبی کو یہ بھی گوارا نہیں کہ جو گدھا میرا وفادار ہے اس کا نام بھی یزید ہو جائے، اس لیے کہ جہاں یزیدیت ہوگی وہاں وفاداری کبھی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن دیا، مزاج عطا فرمایا ہے، حضور نے گدھے کا نام بھی بدل دیا۔ جن حضرات کو یزید سے محبت ہے وہ پھر محفل شہداء اسلام کیوں رکھتے ہیں؟ اگر وہ لوگ رکھنا چاہیں تو محفل یزید رکھ کر کے دیکھیں، پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ تمہاری محفلوں میں کتنے یزیدی آتے ہیں، ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی آزمائیں گے۔ تم دھوکہ دے رہے ہو اس لیے کہ نام شہداء کا رکھتے ہو اور بات یزید کی کرتے ہو۔ خدا کے لیے یہ منافقت نہ کرو، اگر ہمت ہے تو جیسے ہم اپنے سینے کو تان کر کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، کبھی اعلان تو کرو کہ ہم یزیدی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارا اعلان ڈھکا چھپا نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم قیامت میں اللہ پوچھے گا کیا لایا ہے، نسبت حسینی پیش کر دیں گے، وہاں بھی کہیں گے ہم حسینی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم ڈھکے چھپے مسلک والے لوگ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر بات یزید کی کرنے ہم منع نہیں کرتے، بالکل کرو، لیکن حسین کے نام پہ مت بلاؤ، پھر جس کے نام پہ بلاؤ بات اسی کی کرو، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں سب کو جواب دینا ہے، رب کی بارگاہ میں جواب سب کو دینا ہے۔ اور جتنی روایتیں میں پہلے دن سے پڑھتا آ رہا ہوں، ایسی کوئی ایک روایت یزید کے متعلق کوئی بیان کرے، کوئی بتائے، قرآن کی کوئی آیت تو پڑھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یزید کی بیعت آپ نے نہیں کی، اور آپ نے مکہ المکرمہ میں فرمایا کہ ہم جو ہے نہ یہاں سے کوچ کریں گے، بھی کہیں ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہم اپنی بیعت کے دعوے دار ہوں گے، نہ بیعت کریں گے نہ بیعت لیں گے۔ ان دنوں یہ ہوا کہ کوفیوں کو پتہ چلا، کوفیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ حضور حسین علی جدی علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، اور یزید ہے ہی پلید، اس کی بیعت سے انکار کیا ہے۔ تو انہوں نے سلیمان کے گھر میں جمع ہو کر ایک میٹنگ کی کہ مولا حسین کو کوفہ بلاؤ، اور کوفے بلا کر کے ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس لیے کہ کوفہ جو لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے ان کا مرکز تھا۔ یہ بات بھی علامہ طبرسی کی کتاب سے پڑھ دوں۔ علامہ طبرسی بھی وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو مولا علی کا شیعہ کہتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو جو کہتا ہے وہ اس سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن میں حوالہ پڑھ رہا ہوں کہ کوفہ میں جس وقت حضرت امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، اور صلح کے بعد آپ تشریف لائے، تو اس وقت اپنے آپ کو شیعان علی کہلانے والوں نے حضرت امام حسن مجتبی علی جدی علیہ السلام کے چہرے پہ تماچے مارے، اور کہا کہ حسن تو اس قابل نہیں ہے کہ تو مصلے پہ کھڑا رہے، پیروں کے نیچے سے مصلہ کھینچ لیا۔ یہ سب کوفہ میں ہوا تھا۔
یہ میں علامہ طبرسی کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ علامہ طبرسی کی کتاب احتجاج اٹھا کر کے دیکھیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کی طبیعت یہ ہے کہ ہم اپنے مسلک کی کتاب کے ساتھ ساتھ اور مسلکوں کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں تاکہ وہاں پر ہم اپنی قوم کو حوالہ دے سکیں، لیکن ہم اپنی عوام کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ دوسرے مسالک کی کتاب پڑھیں، کیونکہ چور کا چہرہ انٹیلیجنس کے لوگ پہچانتے ہیں، عوام نہیں پہچانتی۔ آپ نہیں پہچانتے، اسی لیے تو آپ کے یہاں میتوں میں بھی چوریاں ہو جاتی ہے، اجتماعات میں بھی چوریاں ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ پہچانتے نہیں چور کو۔ جس دن پہچانیں گے تو بھائی جب جیب کے چور کو نہیں پہچانتے تو آپ ایمان کے چور کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے تو پھر اللہ کی بہت بڑی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے کسی فرد کی کتاب نہ پڑھی جائے کہ جس کے اندر بدعقیدگی ہو یا جس سے آپ کے عقیدے کو خطرہ ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ تماچے لگائے گئے امام حسن مجتبیٰ کو، آپ کے پیروں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا گیا اور کہا گیا کہ آپ امامت کے لائق نہیں۔ وہ جو رسول اللہ کا شہزادہ ہے اس کو کہا گیا امامت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد اسی پہ بس نہیں کیا گیا، اس سے پہلے مولائے کائنات علی شیر خدا کو شہید کرنے والا جو بندہ تھا، اس پلید کا حال یہ تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو شیان علی کہتا تھا، اور ایک خارجی عورت پر اس کا دل آ گیا اور اس نے شرط رکھی کہ علی کا سر میرے مہر میں چاہیے۔ اور پھر وہ بدترین انسان جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، وہ پلید نے مولا علی کو شہید کیا۔ مولا علی کو شہید کیا تو کوفے میں اتنی بدتمیزی کی کوفے والوں نے کہ مولا علی کے نماز جنازہ میں لوگوں کو شریک نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ بات بھی علامہ طبرسی کی کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو حضرات محرم الحرام میں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل بیت والے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کا حقیقی دشمن کون ہے۔ یہ چہرہ پہچانے آپ، ہم کسی کو یہاں برا بھلا کہنے نہیں بیٹھے، یہ محفل حسین سے جا کے بیٹھے۔ اور علامہ طبرسی خود لکھتے ہیں کہ اتنا طوفان کوفے والوں نے بپا کیا کہ مولا علی کی نماز جنازہ میں صرف 3 لوگ شریک ہوئے، ایک مولا حسن مجتبیٰ، ایک حضرت امام حسین، اور تیسرا حضرت امام حسین کا غلام۔ ان 3 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے یہ تو علامہ طبرسی ثابت کریں گے، یہ ان کے ذمے ہیں، لیکن میں حوالہ پڑھ رہا ہوں ان کا۔ یہ طوفان بدتمیزی کوفہ والوں نے بپا کی ہے، لیکن مولا علی کی شان یہ تھی۔ یہاں یہ روایت بھی پڑھ دوں کہ مولا علی نے شہادت کے وقت کہا تھا کہ مجھے کوفہ میں دفن نہیں کرنا بلکہ میرا جنازہ لے کر کے چلنا، اور ایک جنگل میں ایک مقام آئے گا، وہاں پر ایک نورانی پتھر رکھا ہوگا، وہ نورانی پتھر ہٹا دینا، اسی میں میری قبر کھدی ہوئی موجود رہے گی، میری قبر اسی میں کھدی ہوئی موجود رہے گی۔ تو مولا حسین سے عرض کیا، مولا حسین نے عرض کیا تھا بابا جان آپ کی قبر پہلے سے کھدی ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ یہی علاقہ ہے، یہی وہ علاقہ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور اسی کے آس پاس کشتی نوح لگی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو کنارہ ملا تھا وہ پنجتن کے نام کی برکت سے ملا تھا۔ تو حضرت نوح نے فرمایا تھا جن کے نام کی برکت سے کشتی کو کنارہ ملا ہے وہ علی اسی کوفہ میں شہید ہوگا، جبکہ کوفہ بھی بنا نہیں تھا، کوفہ بسا نہیں تھا، کوفہ جنگل تھا۔ یہاں ایک شہر بسے گا جس کا نام کوفہ ہوگا، نبی کا داماد یہی شہید ہوگا۔ تو کہا وہ شہید بعد میں ہوگا جس کے نام سے میری کشتی کو کنارہ ملا، میں اس کی پہلے ہی قبر بنا کر کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ یہ حسین کے بابا کی شان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا علی کی شان ہے۔ سبحان اللہ، اول العزم پیغمبر جس کی قبر کھودتا ہو سبحان اللہ۔ حسین کا بابا ہے۔ تو کوفہ والوں نے مولا علی پہ ظلم کیا، مولا حسن مجتبیٰ پہ ظلم کیا، یہ سب چیزیں بالکل واضح تھیں۔
اور سب یہی کہہ رہے تھے حسین اب تمہیں کوفہ والے ہی بلائیں گے، وہی بدماش کوفی لا یوفی وہی بلائیں گے، وہی تمہارے ساتھ بلا کر کے بدتمیزیاں بھی کریں گے۔ وہ آپ کے بھائی کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، آپ کے والد کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، اور وہ لوگ آپ کے ساتھ بھی کریں گے۔ مولا حسین نے فرمایا کہ میرا تو ارادہ ہے نہیں یہاں سے جانے کا، لیکن کوفے والوں نے جو بہت محتاط روایت ہے، اس لیے کہ روایتوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بہت محتاط سے محتاط تر روایت ہو وہ پیش کریں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے 40,000 خط لکھے، بعض لوگوں نے کہا انہوں نے 70,000 خط لکھے، بعض لوگوں نے کہا انہوں نے 1200 خط لکھے، لیکن بہت اخیر کا قول ہے، اس سے کم کسی نے بیان نہیں کیا کہ انہوں نے 150 خط لکھے۔ ہر روز ایک کے بعد ایک خطوط آتے رہے، حسین ہم نے ابھی تک کہ یزید کی بیعت نہیں کی ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، اگر آپ آئیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ مولا حسین ان کے خط پڑھتے رہے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے، کیونکہ کوفیوں سے بہت مرتبہ سابقہ پڑ چکا تھا کہ وہ لوگ بڑے بے وفا ہیں، بڑی بے وفائی ہے ان کے اندر۔ مولا حسین نے ان کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن ایک خط جو آخری میں آیا ہے، اس خط کا مضمون تاریخ میں یوں آتا ہے کہ یہ لکھا تھا، حسین تمہیں اپنے نانا کی شریعت پیاری نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو مکے کی راحتوں سے نکل کر کوفہ آنا گوارا نہیں تو ایک کام کرتے ہیں، اب ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ جب قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم نے ایک بدترین فاسق و فاجر، زانی، شرابی، مجرے سننے والا، بندر نچانے والا، اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی، تو ہم اللہ سے عرض کریں گے مولا تیرے نبی کے نواسے کو تیرے دین سے زیادہ اپنی جان پیاری تھی، سفر کی صحبتیں وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مولا حسین نے وہ خط پڑھا، لرز گئے، اس لیے کہ ان کی تربیت رسول اللہ نے کی تھی، جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ مولا حسین نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جیسے ہی صحابہ کو پتہ چلا، وہ جو اس وقت کے اکابر تھے، جیسے عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان لوگوں کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے کہا حسین آپ ایسا نہ کریں، روئے زمین پر اس وقت تم سے بڑھ کر فضیلت والا، عظمت والا، بزرگی والا کوئی نہیں ہے، آپ نہ جائیں۔ کوفے والوں نے ہمیشہ بدتمیزی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، اور اب وہ تمہیں بلا رہے ہیں اور وہ ضرور تمہیں دھوکہ دیں گے۔ مولا حسین نے کہا یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، اس میں کیا لکھا ہے، اب بھی کوئی راستہ بچتا ہے کہ میں یہاں رکوں؟ اس وقت انہوں نے مشورہ دیا، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، پہلے آپ اپنا کسی کو نائب بنا کر کے بھیجیں، اگر وہ وہاں سے اچھی رپورٹ دیں شوق سے جائیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں حسین اب تو مجھے وہ دن نظر آتے ہیں جس کی خبر اللہ کے رسول نے دی تھی کہ میرا حسین وادی طف میں شہید کر دیا جائے گا، میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ حسین مجھے وہی دن نظر آتے ہیں، خبردار تم نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین کو یہ رائے بڑی پسند آئی اور انہوں نے اپنے بھائی چچا کے بیٹے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مولا حسین کے فیصلے پر حضرت مسلم ابن عقیل، چونکہ مولا علی کے جو بھائی تھے حضرت عقیل، حضرت جعفر، یہ مولا کائنات کے بھائیوں میں تھے، تو حضرت مولا کائنات کے بھائی حضرت عقیل کے بیٹے مسلم ابن عقیل مکہ المکرمہ سے کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ جب آپ تیار ہوئے تو آپ کے دو بیٹے، جو ایک کی عمر 8 سال تھی، دوسرے کی عمر 6 سال تھی، دونوں بچوں نے کہا ابا جان ہم بھی چلیں گے، اور حضرت مسلم ابن عقیل نے بچوں کی شفقت اور محبت میں انہیں ساتھ لیا، اور المختصر یہ کہ آپ کوفہ پہنچے۔ جب مسلم ابن عقیل مولا حسین کے نمائندے بن کر کوفہ پہنچے تو اس وقت ایک دن میں 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر مولا حسین کے نام سے بیعت کی۔ اس وقت کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت نعمان نے دیکھا لوگ جوک در جوک جو ہے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ آپ مسجد میں گئے،
مسجد میں جانے کے بعد منبر پہ چڑھے، بھائی دیکھو ایسا مت کرو، کیونکہ یزید کو پتا چلے گا وہ سختی کرے گا، مسائل پیدا کرے گا۔ تو چونکہ کچھ لوگ یزید کے حامی تھے، انہوں نے کہا ایسی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کوئی کارروائی کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کیا میں نبی کی اولاد پہ کارروائی کروں؟ کیسی بات کرتے ہو، میں ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتا۔ اور لوگ جوک در جوک مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے۔ اس وقت حضرت مسلم ابن عقیل مختار ابن عبید ثقفی کے گھر پر آپ کا قیام تھا۔ لوگ دھیرے دھیرے بیعت کرتے رہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ حالات بڑے سازگار ہیں، محمد اور ابراہیم کو کوئی کندھوں پہ اٹھاتا، کوئی گود میں لیتا، شہزادوں کی طرح زندگی ہو گئی تھی۔ ان دنوں آپ نے خط لکھا، اے ابن رسول، مولا حسین حالات بڑے اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ ادھر مولا حسین کے نام خط گیا، ادھر یزید کو بھی اطلاع بھیج دی گئی کہ نعمان بن بشیر مسلم ابن عقیل پر کوئی کارروائی نہیں کرتے، اور انہوں نے بڑی نرمی کی ہے جس کی وجہ سے لوگ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ حسین کے نام سے بیعت کر رہے ہیں۔ اگر تم کوفہ کو بچانا چاہتے ہو تو جلد سے جلد کوئی سخت سے سخت آدمی بھیجو۔ اب آل نبی پر جو سختی کرے ایسا آدمی ان کو چاہیے تھا۔ تو یزید کا دوست سرجون، جس کا ذکر پچھلی نشست میں آپ سن چکے ہیں، یہ یزید کا بڑا پکا دوست، بڑا بدترین آدمی ہے یہ بھی۔ اس نے کہا کہ اگر کوفہ کوئی بچا سکتا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد بچا سکتا ہے۔ یہ بات آپ کو بہت واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہو، اگر اس کا شجرہ نسب صحیح ہے کوئی بھی، اگر اس کے خون میں شرافت ہے، یعنی وہ اپنے باپ کی داداؤں کی اولاد میں سے ہے، تو وہ کبھی اہل بیت کا غدار یا گستاخ یا گالی دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری اولاد کو ستانے والے تین میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، یعنی حضور کی اہل بیت کو اور اولاد کو جو بھی ستائے گا وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو بہت سختی کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں، بہت سختی کے ساتھ، کہ اگر آپ کے سامنے کبھی آل نبی آ جائے، کیونکہ آج بھی آل نبی موجود ہے، قیامت تک موجود رہیں گے، تو آ جائے، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، آپ کبھی ان سے نہ الجھیں۔ ان کی داڑیاں اگر منڈی ہوئی دیکھیں آپ کوئی کمنٹ نہ کریں، ان کی بدعملی دیکھیں کوئی کمنٹ نہ کریں، وہ دکھ دے آپ صبر کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے ولی رہتے تھے، اور اس مدینہ طیبہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے ولی رہتے تھے، اور مدینہ طیبہ میں چونکہ بہت سارے سادات بھی رہتے تھے، حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے سید زادے رہتے تھے۔ ایک اس ولی کی شان یہ تھی کہ صبح اور شام ان کو 2 مرتبہ آقا کا دیدار عالم بیداری میں ہوتا تھا۔ ایک دن ایک سید زادہ ان کے پاس آیا، کوئی غلطی کر دی، ان کو غصہ آ گیا، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سید زادہ ہے۔ انہوں نے اٹھایا تماچا اور لگا دیا۔ اس کے بعد اس ولی کو کبھی حضور کا دیدار نہ ہوا، دیدار بند ہو گیا ان کو۔ بہت روتے پیٹتے رہے عبادت کی، لیکن پھر وہ کیفیت نہ ملی، تو وہ اپنے سے بڑے ولی کی بارگاہ میں گئے۔ انہوں نے مراقبہ کیا اور فرمایا شاید تو نے کسی سید زادے کو ستایا ہے، اس لیے ڈھونڈ اسے۔ بہت غور کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو بچہ آیا تھا وہ سادات میں سے تھا۔ تو جا کر کے جب معافی مانگی، پھر اسی دن ان کو سرکار کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ بہت خاص بات آپ یاد رکھنا۔ میں اپنی بات کو بہت طول نہیں دینا چاہتا، کیونکہ مجھے اپنے عنوان کی طرف بھی بات کرنی ہے، لیکن ایک بات یہاں اشاروں میں کرنا چاہتا ہوں، بہت لمبی چوڑی نہیں۔ بغداد میں ایک پہلوان تھا جنید، اور جنید جو پہلوان تھا بادشاہ کا، اس کا حال یہ تھا کہ وہ وزیروں جیسا وظیفہ لیتا تھا۔ پورا واقعہ نہیں، صرف اشارہ، آپ شاید سنتے رہتے ہیں۔ ایک سید زادہ جو حضور کی آل میں تھا، غربت میں زندگی گزارا، تو اس نے سوچا کہ چلو جنید سے ہی پنجہ لڑا لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مال تو ہاتھ آ جائے گا، غربت دور ہو جائے گی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی کا اعلان بھی ہو گیا۔ جب کشتی ہونے لگی تو جنید کے کان میں اس سید زادے نے کہا، جنید میں غریب سید زادہ ہوں، میں کما نہیں سکتا اور میری کمائی کے سارے راستے بند ہیں،
اگر تم میرے لیے ہار جائے، اگر تم میرے لیے ہار جائے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانا کے ہاتھوں تیرے سر پر شفاعت کی دستار بنواؤں گا۔ جنید نے سوچا اس سے سستا سودا جنت کا اور کیا ہو سکتا ہے، پہلوان بھی بنو، پہلوانی بھی کرو اور قیامت کے دن شفاعت کی دستار بھی۔ صرف ایک دن کے ہارنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنید چت لیٹ گئے اور جب وہ پیروں کی دھول سے گم ہو گئے تو چت لیٹ گئے، ان کے سینے پر وہ سید زیادہ سوار ہو گیا۔ لوگ حیران تھے، اتنے مضبوط جنید اس سے دبلے پتلے آدمی سے ہار کیسے گیا؟ لوگوں نے کہا دوبارہ مقابلہ، دوبارہ بھی یہی ہوا، 100 مقابلہ 100 بار بھی یہی ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ لوگ جنید کے قدموں پہ تھوکنے لگے، بدنامی سی ہونے لگی اور وہ سید زیادہ مال و دولت لے کر کے اجنبی تھا، چلا گیا۔ جنید بوجھل قدموں سے گھر کی طرف گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، سر پہ اٹھانے والے بھی تھو تھو کرتے تھے، لیکن جنید کو کوئی غم نہیں تھا کیونکہ ہارا بھی کس سے؟ نبی کی آل سے۔ وہاں تو مقابلہ ہی نہیں ہوتا، ہارا بھی کس سے؟ نبی کی آل سے۔ روتے روتے گھر پہنچے لیکن غم تھا، کیونکہ جس کو کبھی ہارنے کی عادت نہ ہو اور وہ ہار جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ اور پھر جنید گھر گئے ہیں، رات کو رو رہے ہیں کہ یہی بغداد تھا جو سر پہ اٹھاتا تھا، ایک کشتی کیا ہارا ہوں۔ لوگ تھو تھو کرتے ہیں لیکن اللہ اکبر، جب رات گزری ہے تو کیا دیکھا؟ آنکھیں بند ہوئی ہے روتے ہوئے اور دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں خواب میں اور فرمایا جنید میرے بیٹے نے تو قیامت کا وعدہ کیا تھا، ہم اتنی دیر تک کے تجھے منتظر نہیں رکھیں گے، اس نے کہا تھا کہ تیرے سر شفاعت کی دستار بنواؤں گا، شفاعت کی دستار تو اس دن بندے گی، آج میں تیرے سر پہ ولایت کی دستار باندھتا ہوں اور آج سے دنیا تجھے سید الطائفہ کہے گی۔ اللہ اکبر۔ صبح فجر میں دروازہ کھولا، روزانہ جنید بادشاہ کے دربار پر بحیثیت وظیفہ خوار جاتے تھے، لیکن آل رسول سے کیا ہار گئے ہیں کہ وقت کا بادشاہ جنید کے دروازے پر آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس لیے بہت نازک بارگاہ ہے، ان سے نہیں لڑنا، ان سے نہیں الجھنا۔ یہ خانقاہ وارث پاک کی، یہ خانقاہ محررہ مطہرہ کی، یہ خانقاہ کچوچھے مقدسہ کی، یہ خانقاہ صابر پاک کلیری کی، جانا تو پھر اس طرح جانا کہ غلاموں کی طرح، پھر وہاں تاجدار بھی ہو تو سر جھکا کے جانا، غریب نواز، یہ سب حضور کی اولاد ہیں اور قیامت تک یہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے سادات، اور جب تک یہ رہیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو آقا فرماتے میری اولاد کو ستانے والے 3 میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا، دل میں اسلام نہیں زبان پہ کلمہ، منافق ہوگا۔ دوسرا، یا تو وہ ایسے دنوں میں آ گیا ماں کے پیٹ میں جن دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قانون بنایا کہ اس دن میاں بیوی وظیفہ زوجیت نہیں کر سکتے۔ بہت حیا کے پردے میں سمجھانا چاہتا ہوں، ممنوع ایام میں جو ماں کے پیٹ میں آ گیا تو اس کو حائضی بچہ کہا گیا حدیث میں، تو یا تو وہ ہوگا جو آل نبی کا گستاخ اور غدار ہوگا، اور تیسرا فرمایا یا تو وہ زنا کی اولاد سے ہوگا۔ تینوں میں کوئی ایک ہوگا، دیکھ لیجئے جس کو بھی، جو ہیں شریف النسب ہار جا کر کے جنید بنتے ہیں، ہار جاتے ہیں، ان سے جیتنے کی کوشش نہیں کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کا حال یہ تھا، جس محفل میں آل نبی ہوتے فرماتے تم آگے چلو اس کے بعد میں پیچھے چلوں گا، کیونکہ آقا نے فرمایا میری آل کو پیچھے کرو گے تو تم پیچھے کر دیے جاؤ گے۔ بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل سنت اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان آج تک حضور کی اولاد موجود ہیں، اور ہماری جو خانقاہیں ان میں بھی سرکار کی آل آرام فرما رہی ہے۔ غریب نواز جیسا آل رسول ہمارے مسلک میں موجود ہے، محبوب الہی جیسا آل رسول ہمارے مسلک میں موجود ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی جیسا آل رسول ہمارے مسلک میں موجود ہے، صابر پاک کلیری جیسا، غوث پاک جیسا قربان، یہ نبی کے شہزادے ہیں، کتنے عظیم ہیں، ان کی زندگیاں پڑھ کر کے رشک آتا ہے، یہ ایسے ہیں۔ مولا حسین کیسے ہوں گے، مولا حسن کیسے ہوں گے، سیدہ فاطمہ کیسی ہوگی، الحمدللہ۔ تو اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، ہم تو بڑی اونچی نسبت والے ہیں، کسی نے کہا ہے ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اور کسی نے کہا ہے کہ ان بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ،
ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ہمارا شجرہ، ہمارا شجرہ۔ جو بے شجرے ہیں انہوں شجروں ہی سے چڑ ہے، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کہیں تاج پڑے رہتے ہیں، وہ تاجداروں کی اولاد ہیں ہمارے تاج۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کا انتخاب ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد کون؟ یہ جو زیاد ہے نا، زیاد، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن مجھے ایک عجیب سا، آپ اس کو کیا کہیں گے اپنی مالیگاؤں کی زبان میں، کہ مجھے بھوت سوار رہتا ہے کتابیں کھنگالنے کا۔ سرکار کی نالین کا صدقہ تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں کہ اس لیے میرے کمرے میں آپ کو کوئی برتن وغیرہ نہیں ملے گا، میرے کمرے میں صرف کتابیں ہی رکھی، جو آتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، پورا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد میرے موبائل میں، میرے لیپ ٹاپ میں، آئی پیڈ میں ہزاروں کتابیں۔ میری طبیعت یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سب سے بہترین دوست کتاب ہے، بہترین دوست، نہ یہ غیبت کرتی ہے، نہ چگلی کرتی ہے، نہ پھنساتی ہے، اس لیے اکثر یہی ساتھ رہتی ہے۔ تو کچھ اللہ کی توفیق سے پڑھنے کی کوشش کی، جتنی تاریخ کی کتابیں ہم نے اٹھائی، مجھے زیاد کے باپ کا نام کہیں نہیں ملا، کہیں زیاد کے باپ کا نام نہیں ملا۔ یہ علماء جانتے ہیں، بعض جو مورخین ہیں بہت بیچارے باادب لوگ ہیں اور بڑے شرمیلے قسم کے، تو انہوں نے زیاد کے باپ کا نام یہ لکھا زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی، یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا، یعنی ان کو بھی نام نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ ابو کا بیٹا، ابو بھی کوئی نام۔ تو یہ جو زیاد تھا، ایک صاحب نے زیاد کی ماں سے زنا کیا، یہ بالکل ایسی روایت ہے، میرے پاس ثبوت ہے الحمدللہ۔ زیاد کی ماں سے ایک صاحب نے زنا کیا، اس سے زیاد پیدا ہوا، اور اسی زانی بچے سے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا۔ تو اس لیے سرجون نے کہا آل نبی پہ کوئی شدت کر سکتا ہے تو وہ زانی کی اولاد ہی کر سکتا ہے، اس لیے اسی کا انتخاب کیا جائے۔ حالانکہ ابن زیاد سے یزید ناراض تھا، ٹھنا ٹھنی چل رہی تھی، اور اس کو بصرہ کی گورنری سے بھی معزول کرنا چاہتا تھا، لیکن جب آل نبی کی دشمنی کی بات آتی ہے تو یزیدیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے بھی جھگڑے ہوں گے، سارے جھگڑے چھوڑ کر آل نبی کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ آل نبی کے خلاف یزیدی اپنے آپس کے جھگڑے بلا دیتے ہیں اور متحد ہو جاتے ہیں، یہ پرانی عادت ہے ان کی۔ تو جب دیکھ لو آپس میں منتشر بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر آل نبی کے مقابلے میں متحد بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا کچھ کیا بگڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ اور امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہا کہ اب اس کا پرموشن کیا جائے، جس کو معزول کیا جا رہا تھا اس کو بڑھایا جائے، کیونکہ آل نبی کا مقابلہ جو کرنا ہے، تو اس کو کہتے تیرے بھائی کو بصرہ کا گورنر بنا اور تو کوفہ جا۔ المختصر یہ کہ وہ حجازی لباس پہن کر وہ مکار ابن مکار آیا اور کوفے میں داخل ہوا۔ جب وہ کوفے میں آیا تو لوگ سمجھے کہ مولا حسین آ گئے، چادر ڈال رکھی تھی، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، اور اس نے چادر کو یوں ڈال رکھا تھا، ایسا، اس طرح سے، یعنی اس طرح سے چادر اوڑھ کر کے دھوکہ ہی دیا جا سکتا ہے قوم کو۔ بے شک صحیح بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد بہت اچھا ہے۔ اس طرح اس نے چادر ڈالی، سبحان اللہ، اور چادر ڈال کر کے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان سبحان اللہ کوفے میں داخل ہوا۔ تو لوگ کہتے تھے مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول، اے رسول کے بیٹے خوشخبری، خوش آمدید، ویلکم۔ لوگ کہتے تھے، وہ سب کو گھورتے جاتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جس کو پتا چلا لوگ بھاگے بھاگے چلے آئے، حسین آ گئے، مولا حسین آ گئے، مولا حسین آ گئے۔
जब सबको देखने लगा तो जब ऐसा लगा कि भीड़ बहुत होगी, चलना मुश्किल हो गया, तो किसी ने ऐलान किया ये हुसैन नहीं है, ये उबैदुल्लाह इब्ने जियाद अमीर आए हैं। तो लोग अफसोस मलते हुए चले गए और 20-25 लोग रह गए और वो दाखिल हो गया गवर्नर हाउस में। जब वो गवर्नर हाउस में दाखिल हुआ तो उसने कहा नौमान बिन बशीर तुम हट जाओ, तुम्हें यजीद ने माजूल कर दिया। उसके बाद वो दूसरे दिन मिंबर पे चढ़ा और कहा खबरदार, जिसने भी मुस्लिम को पनाह दे रखी है वो अपने घर से मुस्लिम को निकाल दे या हमारे हवाले कर दे बच्चों समेत, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और जिसने बयात की है वो किनारा कश हो जाए, वरना बहुत सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कूफी लायूफी डर गए। डरने के बाद धीरे धीरे छटने लगे, मिलने जुलने से परहेज करने लगे।